بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، توبہ کرنا چاہتا ہو، تو کیا اس گناہ میں مبتلا ہونے یا ایک اور گناہ کیے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری توبہ جو کسی اور گناہ کے بارے میں کر رہا ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یا ایک ہی یہ گناہ جس میں وہ کر رہا ہے یا جس کو نہیں چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ساری دعائیں جو توبہ کے بارے میں ہوتی ہیں رد ہو جاتی ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے اور ہر ایک کی یہی طلب ہے، ہر یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کے گناہ جو کچھ کیا اس نے، گرچہ کہ گناہ نہیں چھوڑ پاتا ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو، کر رہا ہو اور دوسرے گناہ بھی اس کے پاس ہوں، کم از کم دوسرے معاف ہو جائیں، یہ اگر نہیں چھوڑ پاتا ہے، اس کی توبہ کرتا ہے پھر لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر لوٹ آتا ہے۔ ایسا بہتوں کے پاس ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے پھر سوچتا ہے اس کو چھوڑ دے، چھوڑنے کے بعد کچھ ایک وقت گزرتا ہے پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال جو بھائی کا وہ یہ ہے کہ کیا اس گناہ پہ لوٹ آنے کی وجہ سے جو دوسرے گناہ جن سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور حقیقتاً اس پر نہیں لوٹتا ہے تو کیا وہ توبہ قبول ہوتی ہے کہ وہ بھی رد ہو جاتی ہے؟ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ گناہ توبہ ناقبول ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسباب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سبب جو ہے اسی سبب سے متعلق جو گناہ ہے صرف وہ نہ توبہ قبول ہوتی ہو جو آپ کے ساتھ وہ سبب لگا ہوا رہ جاتا ہے، لیکن جو دوسرے گناہ ہے وہ قبول، جو اس سے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے اپنے بندوں کے معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اسے توبہ کرنا چاہتا ہوں، گرچہ کہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تب بھی جب یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ایک آیت میں اور اللہ نے فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 ہے یہ، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور ان کے دیے ہوئے صدقات کو بھی قبولیت کا درجہ دیتا ہے، صدقات چاہے عام صدقات ہوں یا زکوٰۃ بھی اس میں آتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو بھی میں نے اس کے پہلے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 پڑھی تھی کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، یا سورہ توبہ کی آیت یہ کھلی ہوئی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ توبہ قبول ہونے کے لیے ایک زندگی کا ایک وقت ہے پورا، اور نہ قبول ہونے کے لیے بھی کچھ کی تحدید کی گئی کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ توبہ قبول کرانے کے لیے ایک وقت ہے پورا، جب سے آدمی اس شعور کو پہنچتا ہے کہ اس کو توبہ کرنا چاہیے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کے پہلے تو مرفوع القلم ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، گناہ ہو جائے تو اس کے اولیاء اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بلوغ اور عدم بلوغ کی حد میں شریعت کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ کب بالغ ہوتا ہے کب نہیں۔ اور اسی طرح سے توبہ ناقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، پوری زندگی اس کی کھلی ہوئی ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زندگی میں کہ ہو سکتا ہے ہر انسان اس کو پاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو پائیں بھی، کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ کتنا بھی گڑگڑاؤ ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال دے دوں. مثال جیسے فرعون نے پوری زندگی حضرت موسیٰ کے ساتھ پوری عداوت کی، بہت ستایا، بہت نبی کو بھی بہت ستایا، ان کی قوم کو بھی بہت ستایا. اس کے بارے میں تو آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو انہی کا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تو بکثرت موجود ہے. تو اس نے کہا آخر میں جب وہ حضرت موسیٰ راستہ بن گیا ندی میں اور وہاں سے نکل گئے اس نہر سے، اس بڑی نہر سے، اور حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد فرعون اس کے لاؤ لشکر سب اس میں گھسے تو پانی دونوں آپس میں مل گیا. نتیجے میں فرعون اس کی قوم ڈوب گئی. جب یہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لایا اس بات پر، اس عقیدے پر، اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. لیکن وہیں قرآن مجید میں جہاں اس کا تذکرہ ہے، اس طرح جس کا میں نے ترجمہ کیا، آنا، کیا اب توبہ کرتے ہو جب تمہاری موت تمہارے سامنے آ چکی ہے، روح نکلنے والی ہے ابھی مر کر کے، اس وقت کرتے ہو؟ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرہ کی حالت. حدیث کے الفاظ سنیے، میں جس کو بتانا چاہتا ہوں. حدیث میں آیا ہوا ہے ان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ روایت ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں آنا جائے. آپ غرغرہ جانتے ہیں یہاں گلے میں کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت اس کی روح پہنچ کے یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی آواز آنے لگتی ہے غرغر کی کہ اب روح نکلنے والی ہے. اس وقت توبہ کرے آدمی کہ اب تو جان نکل جائے گی، لہذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور کہا اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے معافی مانگتے توبہ کرتا ہوں. وہ وقت توبہ کی قبولیت کا نہیں ہے، اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جاتا ہے. لہذا غنیمت جان کر کے اس ایسے وقت کے آنے سے پہلے، اور انسان کے پاس کبھی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت کا وقت آنے والا ہے، اس کو اپنے گناہوں کا توبہ جلدی سے پیشتر کر لینا چاہیے. آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ توبہ کے قبول ہونے کی ایک مدت ہوتی ہے. مان لیجئے کہ جب سے آدمی باشعور اور بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک موت کے قریب نہیں آ جاتا کہ اب روح نکلنے والی ہے، اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کی قبولیت کے لیے پوری زندگی خالی پڑی ہوئی ہے جب تک کہ آپ کو زندگی ملتی ہے. لیکن جب موت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں کب آ جائے گی اور کس حالت میں آ جائے گی، لہذا جب موت آ جائے گی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ روح نکل رہی ہے اور توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک چیز تو یہ ہوگی، اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے، پورے علماء کے، جیسا کہ علامہ نووی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ان بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ غرغرہ کی پوزیشن کو نہ پہنچ جائے، جب روح گلے میں کھڑکھڑا رہی ہو نکلنے کے لیے. اور اسی طرح سے دوسرا ایک وقت اور بھی ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وقت ذرا دور ہے، لیکن وہ دور نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اس کا وقت معلوم نہیں ہے. جس کا وقت نہ معلوم وہ تو آنے ہی والا ہے سامنے، اور ہم نہیں جانتے آ جائے گا، کب آئے گا، کس وقت پہنچا، ہم پہنچے گے نہیں. وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مسلم شریف میں ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جس کسی نے توبہ کیا اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. سورج تو ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ مشرق سے پورب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب پچھم طرف جہاں جا کے ڈوبتا ہے، غروب ہونے کی جو جگہ ہے اس کی، وہاں پر جب طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے دروازہ بند ہونے کے دو وقت ہیں. ایک وقت تو ہر انسان کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے مرنے کے وقت جب روح نکلنے والی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. دوسرا وقت وہ ہے جو اس پوری کائنات کے لیے ہے کہ جب ایک وقت ایسا بھی آئے گا، علامات قیامت میں سے ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا اس دن، تو اس وقت توبہ کا کوئی بھی جو زندہ ہوگا زمین میں جتنے لوگ ہوں گے وہ توبہ کریں گے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا.
تو ایک وقت وہ ہے اور ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں اپنا پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو جو زندہ ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کو موت سے چھٹی ہے۔ تو دو وقت ہیں۔ آئیے یہ بھی بتا دوں کہ توبہ کی قبولیت کے لیے جو خاص طور سے توبہ کا جب بھی تذکر آتا ہے تو اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے بھی کچھ ارکان ہیں جن کو آپ پورا کریں گے تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ یوں نہیں کہ آپ صرف لفظ توبہ توبہ دہرا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے ندامت ہے یا نہیں بھی ندامت کہیں میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اتنا ہی لفظ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایمانی اور عملی طور پر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ کرتے ہیں اس سے بالکل رک جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کر چکے ہیں اس کے پہلے اس پر آپ کو ندامت ہونی چاہیے کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے اور اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، یہ بڑی شرمناک بات ہے اور اللہ کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو ندامت ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس بات پر عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ اب وہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ تینوں شرطیں اگر یہ تینوں ارکان پائے جاتے ہیں آپ کے توبہ کرنے میں تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن لفظ توبہ توبہ دہرا دینے سے، یاد کر رہے ہیں وہ لفظ دہرا دیں، تو اس سے نہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر اس کی حیثیت کو اجاگر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کے پیچھے آگے پیچھے کیا لگا ہوا ہے۔ یوں لفظ توبہ نہیں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب آگے نہیں ہونے پائے گا، اس پہ پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں شرطیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آئیے یہاں ایک حدیث کی ایک شرح بھی کر دوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، تو ہر آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ مشرک نہ ہو سوائے اس آدمی کے جس کے اپنے اور اپنے کسی بھائی کے درمیان دل میں کدورت اور بغض و عناد ہو۔ تو کہا جاتا فیقال انظروا ہذین، ان دونوں کی طرف نگاہ رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں مل جل لیں، صلح کر لیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں پر نگاہ رکھو یہاں تک کہ اصطلاح آپس میں صلح کر لیں۔ انظروا ہذین، یہ الفاظ 3 بار حدیث میں آئے ہوئے ہیں، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، یہ 3 بار آئے ہوئے ہیں کہ ان پر دھیان رکھو، ان پر نگاہ رکھو۔ تو گویا کہ ان کے گناہوں کی معافی کا وقت جو ہے یہ اس میں ایک شرط لگی ہوئی ہے، یعنی مشاحنت کی آپس میں بھائی بھائی کے درمیان کوئی یعنی بغض و عداوت و کدورت نہ ہو، یہ اس چیز کی۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ جو آیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یا کہ یہ بھی توبہ کے لیے روک دیتا ہے، جب یہ ختم ہوگا تب توبہ قبول ہوگی، تو یہ ان چیزوں کی توبہ کے لیے ہے، ان چیزوں کی توبہ کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت وغیرہ سے متعلق ہوں یا اور بھی کچھ ہو، لیکن جہاں مغفرت توبہ کی قبولیت آتی ہے اللہ تبارک کی طرف سے، اللہ کے اپنے فضل و انعام کی وجہ سے، بندہ گنہگار ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، سوموار کو اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، لوگوں کے گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے، جو مومن ہوں ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ جب تک کہ ان کے درمیان یہ چیز نہ پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر اس مغفرت کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ توبہ کرنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے فضل و انعام سے لوگوں کی عام مغفرت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی وہ مغفرت وہاں رکی رہتی ہے جب تک اس بات کو ختم کرنا لیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کے معافی کرانے کے لیے بھی جو اللہ کی طرف سے اس کے اپنے فضل و انعام کے سے خود ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے یا کہ اپنے دل میں گری و زاری آنکھوں میں پیدا کر کے نہیں مانگتا ہے، تو بھی اللہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آپ بھی جانتے ہو کہ انسانوں کی مغفرت کے لیے بہت ساری چیزیں، زمین کی مخلوقات بہت ساری حد تک کی فرشتے بھی انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھائے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بطور فضل و انعام ہے وہ گناہوں کی معافی رک جاتی ہے جب تک کہ مشاحنت، بغض و عداوت ختم نہ ہو،
اور اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا، بغض و عناد کو دور رکھنا، ہر مومن بھائی کے لیے کہیں کا بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، کسی رنگ و روپ کا ہو، اس کے لیے دوستی اور محبت کے چیزوں کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنا اور وقت پر ایسا ظاہر کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ مان لیجیے اگر کسی نے توبہ کیا ہے اور اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان مشاحنت یا بغض و عداوت ہے، لیکن اس گناہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ختم کرا دے اور یہ ہمارے درمیان صلح کرا دے اور ہم مل جل جائیں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلنے والا ہوتا ہے، لہذا آپ کو اس چیز کی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ کسی اور گناہ کے بارے میں توبہ کرتا ہے، یہ آپس میں دوستوں بھائیوں کے درمیان عداوت و دشمنی تھی اس کو چھوڑ کر کے، تو اور گناہوں کی مغفرت اور توبہ پر یہ چیز مدیر نہیں ہے اور اس طرح سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو میں نے بتایا کہ علماء نے بات بتائی ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ کر کے کسی اور گناہ کے بارے میں توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بارے میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس کو چھوڑ چکا ہو، جس پہ ندامت ہو چکی ہو، جس کے بارے میں پکا عزم کیے ہوئے ہے، لیکن اس گناہ سے جس کو کیا اور توبہ کیا پھر چھوڑ کے پھر دوبارہ کر لیا، لیکن اس کے اور گناہ جو ہوتے ہیں جس کے بارے میں توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور وہ بہت بے راہ رو ہے۔ بے راہ رو کا ان کا مطلب یہ ہے کہ دین سے اس کا تعلق کچھ زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ وہ نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، بس یہ کہ نماز کا منکر نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ اور بھی غلط کام کرتا ہے۔ ہم اس کو کسی اور سوال اور جواب میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی اپنے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے گھرانے میں لوگ ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں اور اس کو سمجھاؤ تو مانتے نہیں اور زندگی پر کہتے ہیں ہم سے ہو نہیں سکتا ہے، اور ایسے باتیں ہیں۔ تو پوچھ رہے تھے کہ کیا ان کے بارے میں اگر وہ مر جائیں تو ہم ان کے لیے کوئی دعا کریں تو کچھ کام یہ دعا آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو ہم انتظار کیجیے، اس سوال کا جواب ہم آپ کو آئندہ کسی حلقے میں ملاقات میں دیں گے، جس سے ہر ایک کو یہ امید رہنی چاہیے کہ ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے اور مرنے والے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور توفیق کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں، اور آپ کو توفیق دے کہ ان مسائل کو سنیں اور ان کو خود عمل کریں اور دیکھیں، اور اسی طرح سے اس میں جو آپ سنتے ہیں اس کو سمجھیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور تو دعا کیجئے، اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ تک ان پروگراموں کو پہنچانے میں بھرپور تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔